کا جاوید لطیف صاحب جب سے یہ سسٹم ہے تب سے ہی اپنی پارٹی سے بہت سارے ایشوز سے متعلق مختلف رائے رکھتے ہیں۔ اس وقت جاوید لطیف صاحب یہ جو نظام فیل ہونے کی بات ہو رہی ہے، وزیر اعظم صاحب کے شہباز شریف صاحب اور انہیں کی کابینہ کے لوگ یہ بات چیت کر رہے ہیں، سارا کچھ یہ اچانک سے کہاں سے گفتگو نظام فیل ہونے کی آ گئی؟ کیا واقعی یہ موجودہ حکومت نظام نہیں چل رہا، یہ فیل ہو رہا ہے؟ دیکھیں ماریا، ایک تو 2.5-3 سال ہو گئے ہیں ایسی آوازیں سننے کو ملا کرتی ہیں، اور میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ جو حکومت بیس لیس ہوتی ہے، جس کی میجورٹی نہیں ہوتی اور مانگے تانگے کی وہ حکومتیں ہوتی ہیں، وہ آزادانہ نہ فیصلے کر پاتی ہیں، اور ان کو ایسے حالات کا یا ایسے بیانات کا یا ایسی گفتگو سننے کو پھر ملا کرتی ہے۔ اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں ماریا، مجھے بڑا افسوس ہے، سسٹم کس کو کہتے ہیں، نظام کس کو کہتے ہیں؟ بھائی نظام سسٹم آپ نے دو دیے، آپ نے 1956 کا آئین بنایا، آپ نے 1973 کا آئین بنایا، اور ایک متفقہ آئینی ترمیم کی 18ویں ترمیم۔ یہ تین میں جو کوٹ میں نے کی، یہ کنسنسس سے ہوا، میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں، مانتا تو سوری ہوں، مگر میرا اس پہ یقین نہیں ہوتا۔ جو میجورٹی کی بنیاد پہ آپ امینڈمنٹ کرتے ہیں، کوئی ترمیم لے کے آتے ہیں، اس کو کیونکہ پاکستان کے لوگ یا تمام سیاسی جماعتوں کی ورکر سے لے کر لیڈرشپ تک شاید اس کو وہ اہمیت نہیں دیتی، وہ اعتماد نہیں ہوتا جو ان ایک ترمیم اور دو آئین آپ کے جو بنے۔ مگر کب عمل ہوا بھائی اس پہ، اور عمل کون نہیں ہونے دیتا، یہ بھی دیکھا جائے۔ اور جو آج بات کی جا رہی ہے کہ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کسی صوبے کی حکومت نے ڈیلیور نہیں کیا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ توقعات تھی وفاق سے مگر وفاقی حکومت یہ ڈیلیور نہیں کر پائی۔ نظام کہاں سے آ گیا؟ بھئی نظام پہ تو ہمیشہ پابندیاں، آپ کو یاد ہے ڈان لیکس کہاں سے آئی تھی؟ پھر آپ کو یاد ہے کہ 2014 کا دھرنا کیسے ہوا تھا؟ پھر آپ کو یاد ہے 2/3 اکثریت رکھنے والا 2017 میں کیسے نکالا گیا تھا؟ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا جس میں تلخیاں پڑیں یا کسی کو ناگوار گزرے، مگر میری ہمبل ریکویسٹ ہوگی، سب سے یہ ریکویسٹ ہوگی، خاص طور پر جو وفاقی حکومت کے کچھ وزراء ہیں وہ بھی احتیاط سے گفتگو کریں۔ آج صوبوں کی بات ہو رہی ہے، او بھائی آج آپ کو اپنے گھر کی پڑی ہوئی ہے، آپ روز روٹی جو کھاتے ہیں وہ بھی قرضے کی کھاتے ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ قرض کی قسط اتار سکے۔ ہر سال آپ نیا قرضہ لینے کی پلاننگ کرتے ہیں اور بنانے چلے ہیں صوبے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ 22 صوبے بنا لیں، 22 چیف سیکرٹری، 22 آئی جی، اور پھر ان کا سیکریٹریٹ، یہ کوئی خالہ جی کا واڑا ہے کہ آپ یہ پیسے پھر قرض لیں گے یا پھر کوئی آپ کو مدد کرے گا؟ اور پاکستان کی مدد جو ہے مفادات کے بغیر نہیں کبھی ہوئی۔ پاکستان کے اندر جو آج نئی بحث چھیڑ دی گئی ہے، یہ موقع نہیں تھا۔ آج پاکستان کے حالات اپنی جگہ، خلیجی ممالک کے اندر، اور جو اس کے اثرات آپ پہ پڑ رہے ہیں، پھر آپ سیاسی طور پر، آپ معاشی طور پر، اور دنیا میں جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں وہ کس طرح آپ کی طرف نظر لگائے بیٹھی ہیں۔ آپ کا بلوچستان کے اندر جس طرح پراکسی وار کروائی جا رہی ہے، یا خیبر پختونخوا کے اندر، یا کشمیر کے غلط فیصلوں کی وجہ سے جو دشمن کو موقع ملا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن جاوید لطیف صاحب یہ دیکھیں نا، یہ انٹیریئر منسٹر صاحب تو ایک سب سے بڑی بات ہے کہ بات کر رہے ہیں، جو تمام باتیں آپ کہہ رہے ہیں وہ ان کے علم میں ہوں گی۔ دوسرا، وزیر اعظم صاحب بھی ابھی تک خاموش ہے۔ پی ایم ایل این کی جانب سے ہمارا خیال تھا کہ بھئی اعلیٰ سطح کی جو قیادت ہے، نواز شریف صاحب شاید نہ بات کریں، لیکن شہباز شریف صاحب ضرور سٹیٹمنٹ دیں گے کہ ان کے وزیر یہ بات کر رہے ہیں، ان کی گورننس پہ چارج شیٹ ہے کہ نہیں چل رہا یہ نظام۔ اچھا ماریا، آپ کے علم میں بات ہے نا یہ کہ محسن نقوی صاحب کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ جی۔ پھر آپ کے علم میں یہ بھی بات ہے نا علیم خان
कैबिनेट का हिस्सा हैं, मगर अलीमा क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर आपके इल्म में ये भी बात होनी चाहिए कि एक काउंसलर लेवल का बंदा नहीं है और उसको नेशनल जमात बना के दी जा रही है, या वो बना रहा है, या वसाइल उसके पास कहाँ से आए हैं, और कहाँ हाउसिंग सोसाइटियां वाले जो हैं वो मीडिया हाउसेस के मालिक और मीडिया हाउसेस से फिर नेशनल जमातों के मुहाफिज या मालिक बन बैठे। ये सारी चीजें, फिर अगर कोई सच बोलता है तो पूरा सच बोले। मैं ये बात कहूंगा, आपने बात की कि शहबाज शरीफ साहब को नोटिस करना चाहिए, तो शहबाज शरीफ तो तब नोटिस करें अगर उनके पास सादा अक्सरियत भी होती और शहबाज शरीफ ने ये कैबिनेट खुद बनाई होती। फिर आपको ये याद होना चाहिए कि 2024 के इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग को जो अक्सरियत नहीं मिली थी, सादा अक्सरियत भी नहीं थी, उसने इनकार कर दिया था मरकज में हुकूमत बनाने पे। और मैं आपके ज़हन नशी ये बात करता जाऊं, 12 फरवरी 2024 को शहबाज शरीफ साहब ने मुझे अपने घर पे बुलाया और मुझे कहा कि हमारे पास सादा अक्सरियत नहीं है। मैं भी इस चीज का हामी हूं आप जैसे लोगों की तरह कि हमें मरकज में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। अच्छा। फिर अगले दिन स्टेटमेंट आ जाता है पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का, जो उससे पहले ताबड़तोड़ हमले आज की तरह कर रहे थे मुस्लिम लीग की क़यादत पे कि हम मरकज में हुकूमत नहीं बनाने देंगे। फिर आ गया कि हम मरकज में हुकूमत नहीं बनाएंगे, मुस्लिम लीग हुकूमत बनाए। वो मालियाती इदारों का दबाव था, जो भी चीजें थी। अच्छा। जिस पैराए में भी मैं ये बात कहूँ मारिया, अगर आपके पास 2 मिनट और मुझे देने को हो तो मैं ये समझता हूँ मारिया कि भले मैं ये बात करूं कि 18 माह की जो हुकूमत थी, हम मजबूरी में अदम एतमाद किया, आपने ले ली। ओ भाई बात सीधी सी है, मैं उस वक्त भी कहता था, नवाज शरीफ भी यही कहते थे कि हमें अदम एतमाद नहीं करना। हाँ। और जिस तरह करवाया गया, आज मैं ये बात कहने लगा हूं आपके तवज्जुह से कि उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो की जमात पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो साहब जो थे जी। वो पीडीएम से अलग हो चुके हुए थे उससे पहले, मगर यकायक अदम एतमाद के लिए वो पीडीएम का साथ क्यों आ गए और क्यों अदम एतमाद हो गया। और इमरान खान जिसकी पॉपुलैरिटी जमीन दोज हो चुकी थी, उसको यकायक सियासी ऑक्सीजन कौन देना चाहता था, उस वक्त कौन सहूलतकारी। ये तो आपका उस वक्त भी नुक्ता, ये आप उस वक्त भी ये गुफ्तगू कर रहे थे